ذی-قعدہ، ذوالقعدہ اسلامی سال کا ایک نہایت اہم اور بابرکت مہینہ ہے جسے قرآن و حدیث کی روشنی میں خاص فضیلت حاصل ہے۔ یہ مہینہ ان 4 حرمت والے مہینوں میں شامل ہے جن میں اللہ تعالیٰ نے گناہوں سے بچنے اور نیکیوں میں اضافہ کرنے کی خاص تاکید فرمائی ہے۔ ذیل میں ہم ذی-قعدہ کی اہمیت کو قرآن و حدیث کی روشنی میں تفصیل سے بیان کرتے ہیں۔ ذی-قعدہ کا تعارف۔ ذی-قعدہ اسلامی کیلنڈر کا 11واں مہینہ ہے۔ ذی-قعدہ کا مطلب ہے بیٹھنے والا مہینہ، کیونکہ قدیم عرب اس مہینے میں جنگ و جدال سے رک جاتے تھے اور امن قائم رکھتے تھے۔ اسلام نے بھی اس روایت کو برقرار رکھا اور اسے مزید تقدس عطا کیا۔ قرآن مجید کی روشنی میں اہمیت۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، بے شک مہینوں کی گنتی اللہ کے نزدیک 12 ہے، ان میں سے 4 حرمت والے ہیں۔ سورۃ التوبہ 36۔ ان 4 مہینوں میں ذی-قعدہ، ذوالحجہ، محرم، رجب شامل ہیں۔ حرمت والے مہینوں کی خصوصیات۔ ان مہینوں میں گناہ کرنا زیادہ سنگین ہو جاتا ہے، نیکیوں کا ثواب کئی گنا بڑھ جاتا ہے، امن و سلامتی کو فروغ دیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مزید فرمایا، پس ان مہینوں میں اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو، یعنی خاص طور پر ان مہینوں میں گناہوں سے بچنے کی تاکید کی گئی ہے۔ حدیث نبوی کی روشنی میں فضیلت۔ حرمت والے مہینوں کی وضاحت۔ نبی کریم نے فرمایا، سال 12 مہینوں کا ہے، ان میں سے 4 حرمت والے ہیں، 3 مسلسل، ذی-قعدہ، ذوالحجہ، محرم، اور 1 رجب۔ صحیح بخاری۔ یہ حدیث ذی-قعدہ کی عظمت کو واضح کرتی ہے کہ یہ اللہ کے منتخب مہینوں میں شامل ہے۔ 2 گناہوں سے بچنے کی تاکید۔ اگرچہ ذی-قعدہ کے لیے کوئی مخصوص عبادت مقرر نہیں، لیکن احادیث میں عمومی طور پر نیکیوں کی ترغیب اور گناہوں سے بچنے کا حکم دیا گیا ہے۔ نبی نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسند وہ عمل ہے جو مسلسل کیا جائے، چاہے وہ تھوڑا ہی کیوں نہ ہو۔ صحیح مسلم۔ اس مہینے میں مستقل عبادات، نماز، روزہ، ذکر کا اہتمام کرنا بہت فائدہ مند ہے۔ 3 عمرہ اور ذی-قعدہ کا تعلق۔ نبی کریم نے زیادہ تر عمرے ذی-قعدہ کے مہینے میں ادا فرمائے۔ حدیبیہ کا عمرہ، عمر القضاء جارانہ کا عمرہ، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ مہینہ عبادت کے لیے نہایت موزوں ہے۔ ذی-قعدہ کی روحانی اہمیت۔ امن و سکون کا پیغام۔ یہ مہینہ ہمیں سکھاتا ہے کہ لڑائی جھگڑے سے بچیں، دوسروں کے حقوق کا خیال رکھیں، معاشرے میں امن قائم کریں۔ 2 خود احتسابی کا موقع۔ یہ مہینہ ایک موقع ہے کہ اپنے گناہوں پر غور کریں، توبہ کریں، اپنی زندگی کو بہتر بنائیں۔ 3 عبادات میں اضافہ۔ نفل روزے رکھنا، قرآن کی تلاوت، ذکر و اذکار، صدقہ و خیرات، یہ سب اعمال اس مہینے میں زیادہ اجر کا باعث بنتے ہیں۔ ذی-قعدہ میں کن باتوں سے بچیں۔ گناہوں میں اضافہ، لڑائی جھگڑا اور بدزبانی، وقت کا ضیاع، سوشل میڈیا کا غلط استعمال۔ نتیجہ، ذی-قعدہ ایک مقدس اور باعظمت مہینہ ہے جو ہمیں تقوی، صبر اور نیکی کی راہ پر چلنے کی دعوت دیتا ہے۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں یہ واضح ہوتا ہے کہ اس مہینے میں ہمیں اپنے اعمال کی اصلاح کرنی چاہیے، گناہوں سے بچنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ کے قریب ہونے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اگر آپ چاہیں تو میں اسی موضوع پر الفاظ کا مکمل یوٹیوب اسکرپٹ، وائس اوور، جذباتی اسٹوری ٹیلنگ انداز میں ویڈیو اسکرپٹ بھی تیار کر سکتا ہوں۔ ذی-القعدہ کی قرآن و حدیث کی روشنی میں اہمیت۔ اسلامی سال کے 12 مہینے اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر کیے گئے ہیں اور ان میں بعض مہینوں کو خاص فضیلت اور حرمت حاصل ہے۔ ذی-القعدہ بھی انہی معزز مہینوں میں سے ایک ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جو ذوالحجہ سے پہلے آتا ہے اور حج کے عظیم موسم کی تیاری کا مقدمہ بنتا ہے۔ اربوہے میں اسلام سے پہلے بھی اس مہینے کی کچھ حرمت مانی جاتی تھی، لیکن اسلام نے اسے صحیح معنوں میں عزت، وقار اور دینی مقام عطا فرمایا۔ قرآن مجید اور احادیث نبوی میں حرمت والے مہینوں کی اہمیت بیان ہوئی ہے اور ان میں ذی-القعدہ کا مقام بہت نمایاں ہے۔ اسلامی تعلیمات میں ذی-القعدہ کی اہمیت کو سمجھنے کے لیے پہلے حرمت والے مہینوں کے تصور کو سمجھنا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں واضح فرمایا، آنوے اندوے الشعاورن اندے اللان اسنیا ایشر شعار الف ن کنتے آبن اللان اوم خلقے السوء مویتن وائل نے رزم نہ آیا اربے حرام، یعنی بے شک اللہ کے نزدیک مہینوں کی تعداد 12 ہے۔ اللہ کی کتاب میں جس دن اس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ان میں سے 4 حرمت والے مہینے ہیں۔ سورۃ التوبہ 36۔
اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ حرمت والے مہینے اللہ تعالیٰ کے نظام تخلیق کا حصہ ہیں۔ ان مہینوں میں اللہ نے خاص تقدس رکھا ہمسریں کے مطابق یہ 4 مہینے ذو القعدہ، ذوالحجہ، محرم اور رجب ہیں۔ ذی القعدہ ان میں سے پہلا حرمت والا مہینہ ہے۔ اس کی حیثیت اس بات سے بھی واضح ہوتی ہے کہ اس میں جنگ و جدال اور خونریزی کو قدیم زمانے سے روکا جاتا تھا، اور اسلام نے بھی اس حرمت کی تائید کی۔ ذی القعدہ کی ایک بڑی فضیلت یہ ہے کہ یہ حج کے مہینوں میں سے ایک۔ قرآن مجید میں حج کے اوقات بیان کرتے ہوئے فرمایا گیا، الحجوا اشعار موئلامت، یعنی حج کے مہینے معلوم ہیں۔ سورۃ البقرہ 197۔ مفسرین نے ان معلوم مہینوں میں شوال، ذی القعدہ اور ذی الحجہ کو شامل کیا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ذی القعدہ حج کی تیاری، نیت، سفر اور احرام جیسے اعمال کے لیے نہایت اہم زمانہ ہے۔ یہی وہ مہینہ ہے جس میں حاجی مکہ مکرمہ کی طرف روانہ ہوتے ہیں، عمرہ کرنے والوں کے قافلے آتے ہیں، اور امت مسلمہ کے دلوں میں بیت اللہ کی محبت تازہ ہوتی ہے۔ ذی القعدہ کی اہمیت صرف اس وجہ سے نہیں کہ یہ حرمت والا مہینہ ہے، بلکہ اس وجہ سے بھی ہے کہ اس میں عبادت، سکون، ذکر الہی اور ود احتسابی کا خاص موقع ملتا ہے۔ حرمت والے مہینوں کا مقصد یہ نہیں کہ صرف جنگ نہ کی جائے، بلکہ یہ بھی ہے کہ انسان اپنے اندر تقوی پیدا کرے، اللہ کی نافرمانی سے بچے اور نیکیوں میں آگے بڑھے۔ قرآن مجید میں ان مہینوں کی حرمت کی وجہ سے ظلم اور گناہ سے بچنے کی تاکید بھی ملتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، فیلیات ازل نماون فن آنوے نفاس کامہ، یعنی پس ان مہینوں میں اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو۔ سورۃ التوبہ 36۔ اس آیت سے واضح ہوتا ہے کہ حرمت والے مہینوں میں گناہوں سے بچنا اور نیکیوں کی طرف متوجہ ہونا زیادہ ضروری ہے۔ بعض مفسرین کے مطابق ان مہینوں میں گناہ کی سنگینی بڑھ جاتی ہے، اسی طرح نیکی کا اجر بھی بڑھ جاتا ہے۔ اس لیے ذی القعدہ میں انسان کو خاص طور پر اپنے اعمال کا جائزہ لینا چاہیے۔ حدیث نبوی میں بھی حرمت والے مہینوں کی عظمت واضح ہے۔ نبی کریم نے اپنے خطوئب حجۃ الوداع میں مہینوں، دنوں اور مہینوں کی حرمت کا ذکر فرمایا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اسلام میں وقت کی تقدیس موجود ہے، اور بعض اوقات کو بعض اوقات پر فضیلت دی گئی ہے۔ ذی القعدہ چونکہ انہی محترم اوقات میں شامل ہے، اس لیے اس کا احترام ایمان کا حصہ بنتا ہے۔ سورۃ النبی میں ذی القعدہ کی عملی اہمیت بھی بہت نمایاں ہے۔ سب سے اہم واقعہ صلح حدیبیہ کا ہے، جو ذی القعدہ ہی کے مہینے میں پیش آیا۔ نبی کریم اور صحابہ کرام عمرہ کی نیت سے مکہ روانہ ہوئے تھے، مگر قریش نے ڈابلخر ایک تاریخی صلح ہوئی جس نے بظاہر مسلمانوں کو کچھ شرائط پر مجبور کیا، مگر حقیقت میں اسی صلح نے اسلام کی دعوت کے دروازے کھول دیے۔ مورخین اور سیرت نگاروں کے مطابق حدیبیہ کا معاہدہ ذی القعدہ میں ہوا تھا۔ یہ واقعہ ذی القعدہ کی اس عظمت کو ظاہر کرتا ہے کہ اس مہینے میں وہ فیصلہ ہوا جس نے آگے چل کر اسلام کے غلبے کی راہیں ہموار کی۔ صلح حدیبیہ ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ بظاہر بعض اوقات خاموشی، صبر اور حکمت کا دور بھی بہت بڑی کامیابی کا پیش خیمہ بنتا ہے۔ ذی القعدہ کا پیغام بھی یہی ہے کہ انسان جلد بازی نہ کرے، بلکہ حکمت، برباری اور دور اندیشی سے کام لیا۔ اگر یہ مہینہ حج اور عمرہ کی تیاری کا مہینہ ہے تو یہ دلوں کو نرم کرنے، آپس کے جھگڑے ختم کرنے اور دشمنی کو دوستی میں بدلنے کا بھی مہینہ ہے۔ ذی القعدہ میں عمرہ ادا کرنا بھی سنت نبوی سے ثابت ہے، کیونکہ نبی کریم نے ذی القعدہ میں عمرہ ادا فرمایا۔ نے اپن چھوٹی زندگی میں چند عمرے کیے اور ان میں سے زیادہ تر ذی القعدہ ہی میں تھے۔ یہ بات اس مہینے کی عبادتی اہمیت کو مزید نمایاں کرتی ہے۔ عمرہ چونکہ مکہ مکرمہ میں اللہ کے گھر کی حاضری ہے، اس لیے ذی القعدہ میں اس کی ادائیگی ایک خاص روحانی کیفیت پیدا کرتی ہے۔ اس سے بندہ اپنے رب کے قریب ہوتا ہے، گناہوں سے توبہ کرتا ہے اور اپنے دل کو تازگی عطا کرتا ہے۔ ذی القعدہ کی ایک اور اہم بات یہ ہے کہ یہ شوال کے بعد آتا ہے، یعنی رمضان کے بعد ایک ایسا دور جب مسلمان عبادت کے تسلسل کو برقرار رکھ سکتا ہی۔ رمضان میں جو روحانی تربیت ملتی ہے، ذی القعدہ اس تربیت کو سنبھالنے اور مضبوط کرنے کا اچھا موقع ہے۔ انسان اگر رمضان کے بعد عبادت چھوڑ دے تو اس کی محنت کمزور پڑ سکتی ہے، لیکن اگر وہ ذی القعدہ جیسے بابرکت مہینے میں نوافل، تلاوت، ذکر اور استغفار کو جاری رکھے تو اس کے اندر تقوی مضبوط ہوتا ہے۔ اسلامی تاریخ میں ذی القعدہ کے مہینے نے ہمیں صبر، عبادت اور وفاداری کے کئی سبق دیے ہیں۔ چونکہ یہ حرمت والا مہینہ ہے، اس لیے مسلمانوں کو اس میں خاص طور پر جھگڑوں، لڑائیوں، زبان کی سختی، دل آزاری اور گناہوں سے بچنا چاہیے۔ اگر ایک مہینہ اللہ نے محترم قرار دیا ہے
تو اس میں بندے کا فرض ہے کہ وہ اس حرمت کی لاج رکھے۔ نبی کریم کی تعلیم یہی تھی کہ مسلمان صرف ظاہری عبادت نہ کرے بلکہ اپنے اخلاق، معاملات اور زبان کو بھی درست رکھے۔ ذی القعدہ ان سب چیزوں کی اصلاح کا بہترین موقع فراہم کرتا ہے۔ ذی القعدہ کا تعلق حج سے ہے، اور حج خود ایک عظیم عبادت ہے جو اتحاد، مساوات، قربانی اور اطاعت کا درس دیتی ہے۔ اس مہینے میں حاجیوں کی آمد شروع ہو جاتی ہے اور امت مسلمہ کے دلوں میں حج کی یاد تازہ ہوتی ہے۔ جو لوگ اس سال حج نہیں کر رہے وہ بھی اس مہینے میں حج کرنے والوں کے لیے دعا کریں، ان کے لیے آسانی مانگیں اور خود بھی حج کے آداب اور مسائل سے واقفیت حاصل کریں۔ یہ دینی شعور کا حصہ ہے۔ ذی القعدہ میں اللہ تعالیٰ کی بندگی کا ایک خوبصورت انداز یہ ہے کہ انسان خاموشی کے ساتھ اپنے رب کی طرف متوجہ ہو۔ اس مہینے میں کوئی خاص ایسی فرض عبادت تو نہیں جو عام دنوں سے الگ ہو، لیکن حرمت کی وجہ سے اس کی فضیلت بڑھ جاتی ہے۔ نفل نماز، تہجد، قرآن کی تلاوت، صدقہ، ذکر، تسبیح، دعا، درود شریف اور استغفار جیسے اعمال اس مہینے میں بہت قیمتی آؤ۔ خاص طور پر استغفار انسان کے دل کو پاک کرتا ہے اور درود شریف نبی کریم سے محبت کو مضبوط کرتا ہے۔ ذی القعدہ کا ایک اہم سبق یہ بھی ہے کہ مسلمان اپنے وقت کی قدر کرے۔ اللہ تعالیٰ نے وقت کو بہت اہمیت دی ہے۔ قرآن مجید میں بعض اوقات کی قسمیں کھائی گئی ہیں جیسے فجر، ظہر، عصر اور رات۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وقت محض گزرنے والی چیز نہیں بلکہ امتحان، موقع اور ذمہ داری ہے۔ ذی القعدہ کا ہر دن انسان کو یاد دلاتا ہے کہ زندگی محدود ہے اور نیک اعمال جمع کرنے کا وقت کم ہے، اصل حاضر میں جب مسلمان دنیاوی مشاغل میں بہت زیادہ الجھ گئے ہیں۔ ذی القعدہ جیسے مہینے ہمیں رک کر سوچنے کا موقع دیتے ہیں، کیا ہمارا مقصد صرف دنیا ہے؟ کیا ہم نے آخرت کے لیے بھی کچھ تیار کیا ہے؟ کیا ہم نے اپنے دلوں سے کینہ، بغض اور حسد نکالنے کی کوشش کی ہے؟ کیا ہم نے حرمت والے مہینے کی عزت کی ہے؟ یہ سوالات ذی القعدہ میں بار بار اٹھنے چاہیے۔ یہی سوال انسان کے ایمان کو زندہ رکھتے۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں ذی القعدہ کی اہمیت کا خلاصہ یہ ہے کہ یہ ایک حرمت والا مہینہ ہے، حج کے مہینوں میں شامل ہے، سورۃ النبی کے اہم واقعات کا گواہ ہے، عمرہ کے لیے بابرکت زمانہ ہے اور تقوی، صبر، توبہ اور عبادت کا بہترین موقع ہے۔ مسلمان کو چاہیے کہ وہ اس مہینے کو عام دنوں کی طرح نہ گزارے بلکہ اسے اللہ کی طرف رجوع، اعمال کی اصلاح اور آخرت کی تیاری کے لیے استعمال کرے۔ آخر میں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ مہینوں کی فضیلت کا اصل مقصد انسان کو اللہ کے قریب کرنا ہے۔ ذی القعدہ ہمیں دعوت دیتا ہے کہ ہم اپنی زندگی کو سنواریں، اپنے دل کو پاک کریں، اپنے اعمال کو بہتر بنائیں اور اپنی زبان و نگاہ کو حرام سے بچائیں۔ اگر ہم اس مہینے کی حرمت کا حق ادا کریں تو یہ مہینہ ہمارے لیے رحمت، برکت اور نجات کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ذی القعدہ کی قدر کرنے، اس کی حرمت کا احترام کرنے اور اس میں زیادہ سے زیادہ نیکی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اگر آپ چاہیں تو میں اسی موضوع پر آٹو اسکرپٹ، مختصر تقریر مزید خوبصورت ادبی انداز میں بھی تیار کر دوں۔ ذی القعدہ کی قرآن و حدیث کی روشنی میں اہمیت، اسلامی تقویم میں ہر مہینے کی اپنی ایک خصوصیت، اپنی ایک حکمت اور اپنی ایک روحانی پہچان ہے۔ انہی مہینوں میں ذی القعدہ ایک بہت مبارک، محترم اور عظمت والا مہینہ ہے۔ یہ قمری سال کا 11واں مہینہ ہے اور حرمت والے 4 مہینوں میں سے ایک ہے۔ قرآن کریم اور احادیث نبویہ کی روشنی میں اس ماہ کی بہت بڑی فضیلت ثابت ہوتی ہے۔ یہ مہینہ ہمیں امن، احترام، عبادت، نیکی، صلح اور اللہ تعالیٰ کے احکام کی پاسداری کا درس دیتا ہے۔ ذی القعدہ کا نام ہی اپنے اندر ایک خاص معنی رکھتا ہے۔ قدا عربی زبان میں بیٹھنے اور رکنے کو کہتے ہیں۔ جاہلیت کے دور میں بھی عرب اس مہینے میں جنگ و جدال سے رکتے تھے۔ اسلام نے بھی اس ماہ کی حرمت کو برقرار رکھا اور اسے ان مہینوں میں شامل فرمایا جن میں ظلم، خون ریزی، فساد اور جنگ کو خاص طور پر معیوب قرار دیا گیا ہے۔ اس طرح ذی القعدہ نہ صرف تاریخ کا ایک حصہ ہے بلکہ امت مسلمہ کے لیے امن، ضبط نفس اور اطاعت الہی کا ایک روشن پیغام بھی ہے۔ قرآن کریم میں ذی القعدہ کی اہمیت، قرآن مجید میں حرمت والے مہینوں کا ذکر واضح طور پر موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، بے شک مہینوں کی گنتی اللہ کے نزدیک اللہ کی کتاب میں 12 مہینے ہیں، جس دن سے اس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا فرمایا ان میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ سورۃ التوبہ 9:36۔ اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سال کے 12 مہینے مقرر فرمائے اور ان میں سے 4 مہینوں کو خاص حرمت عطا کا مفسریں کے مطابق یہ 4 حرمت والے مہینے ذی القعدہ، ذی الحجہ، محرم اور رجب ہیں۔ ذی القعدہ انہی مقدس مہینوں میں شامل ہے، اس لیے اس میں نیکی کا اجر بڑھ جاتا ہے اور گناہ کی قباحت زیادہ ہو جاتی ہے۔
اسی طرح قرآن کریم میں حج کے احکام کے ضمن حرمت والے مہینوں کا ذکر ملتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، حج کے مہینے معلوم ہیں۔ سورۃ البقرہ 2:1-9 مفسرین نے لکھا ہے کہ حج کے مہینوں میں ذی القعدہ بھی شامل ہے، اس لحاظ سے یہ مہینہ حج کی تیاری، عبادت، سفر اور اللہ کے گھر سے وابستگی کے لیے بھی ایک خاص مقام رکھتا ہی۔ چونکہ ذی القعدہ کے بعد ذی الحجہ آتا ہے، اس لیے یہ مہینہ حج سے قبل روحانی تیاری کا زمانہ بھی ہے۔ قرآن کریم میں حرمت والے مہینوں کا احترام دراصل اس حقیقت کی طرف اشارہ ہے کہ مومن کا وقت بھی پاکیزہ ہونا چاہیے اور اس کے اعمال بھی یہ ماؤ نے انسان کو یاد دلاتے ہیں کہ بندہ صرف عبادت کے مخصوص اوقات میں نہیں بلکہ اپنے پورے زمانے میں اللہ کی بندگی کرے۔ حدیث نبوی کی روشنی میں ذی القعدہ رسول اکرم نے حرمت والے مہینوں کی تفصیل بیان فرمائی۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں حضرت ابو بکرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم نے فرمایا، زمانہ اسی حالت پر لوٹ آیا ہے جس حالت پر اللہ نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا تھا۔ سال 12 مہینوں کا ہے، ان میں سے 4 حرمت والے ہیں، 3 مسلسل ہیں یعنی ذی القعدہ، ذی الحجہ، محرم اور چوتھا رجب مضر جو جمادی اور شعبان کے درمیان ہے۔ صحیح بخاری صحیح مسلم۔ یہ حدیث ذی القعدہ کی عظمت پر ایک بہت بڑی دلیل ہے۔ جب اللہ کے رسول نے خود اس کی حرمت واضح فرمائی تو امت پر لازم ہے کہ اس مہینے کو معمولی نہ سمجھے، اس کا احترام دل میں بھی ہو، زبان پر بھی اور عمل میں بیعق اور مفہوم یہ بھی سمجھ آتا ہے کہ حرمت والے مہینوں میں انسان کو اپنے نفس پر زیادہ قابو رکھنا چاہیے۔ عام دنوں میں بھی گناہ غلط ہے، مگر ان مہینوں میں اس کی قباحت اور زیادہ ہو جاتی ہے۔ اسی طرح نیکی اور عبادت کا ثواب بھی بڑھ جاتا ہے۔ ذی القعدہ کی تاریخی فضیلت: ذی القعدہ محض ایک قمری مہینہ نہیں بلکہ اسلامی تاریخ میں اس کے بہت سے روشن واقعات موجود آؤ سب سے نمایاں بات یہ ہے کہ نبی کریم نے عمرہ کے کئی سفر اسی مہینے میں فرمائے۔ صحیح روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ نے عمرے کے سفر ذی القعدہ میں بھی کیے، ان میں سب سے معروف عمرہ حدیبیہ، عمرہ قضا اور بعد کے عمرہ کے مواقع شامل ہیں۔ اس سے ذی القعدہ کی برکت اور اس میں عبادت کے شرف کا اندازہ ہوتا۔ ہدبہ کا واقعہ اگرچہ بظاہر ایک آزمائش تھا، مگر اسی کے نتیجے میں صلح، حکمت، صبر اور دعوت اسلام کے بڑے دروازے کے لیے القعدہ میں واقع ہونے والا یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ بعض اوقات رک جانا بھی عبادت ہوتا ہے اور بعض اوقات صبر کرنا بھی فتح کا مقدمہ بن جاتا ہے۔ اسی مہینے میں رسول اللہ کا عمل امت کے لیے رہنمائی ہے کہ یہ مہینہ نیکی، نرمی، صبر اور اللہ کی راہ میں سفر کی آمادگی کا مہینہ ہے۔ حج کا آغاز بھی اسی مہینے کی برکتوں سے مربوط ہوتا ہے، کیونکہ حاجی عموماً ذی القعدہ میں سفر کی تیاری کرتے ہیں اور ذی الحجہ کے مناسک ادا کرتے ہیں۔ حرمت والے مہینوں کی روح: ذی القعدہ کو سمجھنے کے لیے حرمت والے مہینوں کی روح کو سمجھنا ضرور۔ چھوٹیے ہیان مہینوں کی اصل پہچان یہ ہے کہ ان میں 1 ظلم سے بچا جائے، گناہوں سے دور رہا جائے، عبادت میں اضافہ کیا جائے، صلح اور خیر خواہی اختیار کی جائے، دل کو دنیا کی کھینچا تانی سے پاک کیا جائے۔ اسلام جنگ کو مطلقاً حرام نہیں کرتا، لیکن حرمت والے مہینوں میں فساد اور جارحیت کو سخت ناپسند کرتا ہے۔ اس سے مقصد یہ ہے کہ پوری امت کو امن کے وقفے ملے، عبادت کے مواقع ملیں اور دلوں کو اللہ کی طرف متوجہ ہونے کا وقت ملے۔ ذی القعدہ چونکہ انہی مہینوں میں سے ایک ہے، اس لیے اس میں مسلمان کو اپنے اعمال کا خاص محاسبہ کرنا چاہیے۔ زبان سے جھوٹ، غیبت، تہمت اور دل سے حسد، بغض، کینہ سب سے بچنا چاہیے۔ جو شخص ان مہینوں میں اپنا مزاج درست کر لے، اس کے لیے باقی سال بھی آسان ہو جاتا ہے۔ ذی القعدہ میں عبادت کی اہمیت: ذی القعدہ میں عبادت کی اہمیت کئی پہلوؤں سے بڑھ جاتی ہے۔ سب سے پہلے یہ حرمت والا مہینہ ہے، اس لیے نیکی کا اجر زیادہ اور گناہ کا وبال شدید ہے۔ دوسرا یہ کہ یہ حج سے پہلے کا مہینہ ہے، لہذا مومن کو عبادتی طور پر اپنی تیاری مکمل کرنی چاہیے۔ تیسرا یہ کہ یہ وہ موقع ہے جب انسان اپنی زندگی کے بگاڑ کو درست کرنے کا عزم کر سکتا ہے۔ اس مہینے میں درج ذیل عبادات پر خاص توجہ دینی چاہیے۔ فرض نمازوں کی پابندی، نوافل کی کثرت، قرآن کریم کی تلاوت، استغفار اور توبہ، درود شریف کی کثرت، صدقہ و خیرات، صلہ رحمی، روزمرہ معاملات میں سچائی اور امانت داری۔ اگر کوئی شخص ذی القعدہ کو محض عام مہینہ سمجھ کر گزار دے تو وہ ایک عظیم موقع کھو دیتا ہے، لیکن جو بندہ اس مہینے کی قدر کرے وہ اپنے دل میں نور، اپنے اعمال میں برکت اور اپنی زندگی میں سکون محسوس
کرتا ہے۔ ذی القعدہ اور حج کی تیاری ذی القعدہ کا ایک اہم تعلق حج سے ہے، اگرچہ حج کے اصل مناسک ذی الحجہ میں ادا ہوتے ہیں، لیکن اس کی تیاری ذی القعدہ میں شروع ہوتی ہے۔ حاجی اپنے سفر، اخراجات، نیت، لباس اور عبادات کی تیاری اسی زمانے میں کرتے ہیں۔ اس سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ عظیم عبادتوں کے لیے تیاری بھی عبادت کا حصہ ہوتی ہے۔ جو شخص حج عمرہ کے لیے نکلتا ہے اس کا دل بھی پاک ہونا چاہیے اور اس کا مال بھی حلال ہونا چاہیے۔ ذی القعدہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ بڑے سفر سے پہلے دل کو سنوارا جائے، زبان کو درست کیا جائے اور نیت کو خالص بنایا جائے۔ یہ مہینہ ہمیں یہ بھی بتاتا ہے کہ اللہ کے گھر کی طرف جانے والا راستہ صرف جسمانی نہیں ہوتا، بے لکا روحانی بھی ہوتا ہے۔ ذی القعدہ اس روحانی سفر کی پہلی منزل ہے۔ گناہوں سے بچنے کا خصوصی اہتمام، حرمت والے مہینوں میں گناہوں سے بچنے کی خاص تاکید سمجھنی چاہیے۔ اگرچہ گناہ ہر وقت گناہ ہے، لیکن ان مہینوں میں اس کی سنگینی بڑھ جاتی ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان مہینوں میں اپنے اوپر ظلم نہ کرو۔ اس کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ انسان گناہ کر کے اپنے نفس پر ظلم نہ کرے۔ ذی القعدہ میں خاص طور پر ان باتوں سے بچنا چاہیے، جھگڑے اور بدکلامی، غیبت اور چغلی، وقت کا ضیاع، فضول محفل نماز میں سستی نظر کی بے احتیاطی، حرام کمائی، والدین اور رشتہ داروں کی دل آزاری۔ ایک مومن کے لیے یہ مہینہ اپنی عادتیں بدلنے کا بہترین موقع ہے۔ اگر وہ اس دوران اپنی نماز کو بہتر بنا لے، اپنے اخلاق کو سنوار لے اور اپنے معاملات درست کر لے تو یہ تبدیلی دیرپا ثابت ہو سکتی ہے۔ ذی القعدہ میں صلح، امن اور حسن اخلاق۔ ذی القعدہ کا ایک بڑا پیغام امن ہے۔ چونکہ یہ حرمت والا مہینہ ہے، اس لیے اس میں جھگڑوں کو کم کرنا، معافی مانگنا، معاف کرنا اور دلوں کو جوڑنا بہت پسندیدہ عمل ہے۔ اسلام کی تعلیم یہی ہے کہ مسلمان آپس میں ایک دوسرے کے لیے خیر خواہی کریں۔ نبی کریم کا اخلاق مبارک ہمیشہ صلح، حلم، برداشت اور نرمی سے بھرپور تھا۔ ذی القعدہ میں ان اوصاف کو اپنانا گویا سنت نبوی کی ایک عملی صورت ہے۔ اگر گھروں میں ناراضیاں ہیں، رشتوں میں دوریاں ہیں اور دلوں میں قدورتیں ہیں تو یہ مہینہ انہیں ختم کرنے کا بہترین موقع ہے۔ صلح کروانا، رشتہ جوڑنا، ہمسائے کا خیال رکھنا، یتیم و مسکین کی مدد کرنا اور کسی کی دل آزاری سے بچنا ذی القعدہ کی اصل روح کے مطابق ہے۔ ذی القعدہ میں دعا اور استغفار، دعا مومن کا سب سے بڑا ہتھیار ہے۔ ذی القعدہ کے دنوں میں بندے کو اپنے رب سے زیادہ مانگنا چاہیے۔ غفار، توبہ اور عاجزی انسان کے لیے بڑی نعمت ہے۔ جو بندہ اپنے گناہوں پر شرمندہ ہو کر اللہ کی طرف لوٹتا ہے، اللہ اس کے لیے مغفرت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ اس مہینے میں یہ دعائیں بکثرت کرنی چاہئیں: اے اللہ، ہمیں حرمت والے مہینوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ، ہمارے دلوں کو پاک فرما۔ اے اللہ، ہمیں حج اور عمرہ کی سعادت نصیب فرما۔ اے اللہ، ہمیں اپنے دین پر ثابت قدم رکھ۔ استغفار صرف زبان کا عمل نہیں بلکہ دل کی کیفیت بھی ہے۔ اگر انسان ذی القعدہ میں سچے دل سے توبہ کر بڑھیے تو اس کی پوری زندگی سانور سکتی ہے۔ ذی القعدہ کے عملی اسباق۔ ذی القعدہ ہمیں کئی عملی اسباق دیتا ہے، ان میں سب سے پہلا سبق یہ ہے کہ وقت کی قدر کی جائے۔ اسلامی مہینے محض تاریخیں نہیں بلکہ تربیت کے مواقع۔ دوسرا سبق یہ ہے کہ عبادت صرف رمضان تک محدود نہیں۔ تیسرا سبق یہ ہے کہ امن اور صلح دین کی بنیادی قدروں میں شامل ہیں۔ چوتھا سبق یہ ہے کہ نیکی کا موسم ہر وقت آتا رہتا ہے، بشرطے کہ بندہ جاگتا رہے۔ ذی القعدہ کی برکت سے انسان یہ سیکھ سکتا ہے کہ زندگی کا ہر مہینہ اللہ کے لیے ہے۔ نیکی کو کبھی معمولی نہیں سمجھنا چاہیے۔ گناہ سے دوری روحانی کامیابی کا راستہ ہے۔ نبی کریم کی سنتوں میں حقیقی فلاح ہے۔ حج، عمرہ اور دیگر عبادات کے لیے دل کی تیاری ضروری ہے۔ نتیجہ ذی القعدہ ایک عظیم، محترم اور بابرکت مہینہ ہے۔ قرآن کریم نے اسے حرمت والے مہینوں میں شامل فرمایا اور احادیث نبویہ نے اس کی عظمت کو مزید واضح کیا۔ یہ مہینہ ہمیں عبادت، امن، صلح، صبر اور اللہ کی فرمانبرداری کا درس دیتا ہے۔ اس کی حرمت ہمیں یاد دلاتی ہے کہ مسلمان کا ہر قدم، ہر لفظ اور ہر عمل ذمہ داری کا حامل ہے۔ جو قوم اپنے مقدس مہینوں کی قدر کرتی ہے وہ اپنے دین کی عظمت کو زندہ رکھتی ہے۔ ذی القعدہ ہمارے لیے ایک پیغام ہے کہ ہم اپنے دلوں کو پاک کریں، اپنے اعمال کو سنواریں، اپنے تعلقات کو بہتر بنائیں اور اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جائیں۔ اگر ہم اس ماہ کی روح کو سمجھ لیں تو ہماری زندگی میں عبادت کا ذوق، اخلاق کی خوبصورتی اور روحانیت کی تازگی پیدا ہو سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ذی القعدہ سمیت تمام حرمت والے مہینوں کی قدر کرنے، ان میں گناہوں سے بچنے، نیکیوں کی طرف بڑھنے
اور اپنی زندگی کو قرآن و سنت کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرمائے آمین۔ اگر اب چاہیں تو میں اسی موضوع پر خوبصورت خطبہ انداز میں یوٹیوب ویڈیو اسکرپٹ کی شکل میں مزید سادہ اور درد انگیز انداز میں بھی لکھ سکتا ہوں۔ ذی-قعدہ کی قرآن و حدیث کی روشنی میں اہمیت اسلامی ہجری سال کے 12 مہینوں میں ذی-قعدہ ایک بہت بابرکت، محترم اور عظمت والا مہینہ ہے۔ یہ ان 4 مہینوں میں شامل ہے جنہیں شرع اسلامیہ میں اشہر حرم یعنی حرمت والے مہینے کہا گیا ہے۔ ذی-قعدہ کی فضیلت صرف اس وجہ سے نہیں کہ یہ حج کے مہینوں میں سے ہے، بلکہ اس لیے بھی کہ اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کو ایک خاص تقدس عطا فرمایا ہے۔ قرآن کریم اور احادیث مبارکہ میں اس کی عظمت واضح طور پر بیان کی گئی ہے۔ مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان مہینوں کی قدر کرے، گناہوں سے بچے، عبادات میں اضافہ کرے اور اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کی کوشش کرے۔ ذی-قعدہ کیا ہے؟ ذی-قعدہ اسلامی کیلنڈر کا 11واں مہینہ ہے۔ عربی زبان میں عقد بیٹھنے کو کہتے ہیں، اور اس مہینے کا نام ذی-قعدہ اس لیے رکھا گیا کہ عرب جاہلیت میں بھی اس مہینے میں جنگ و قتال سے راک جاتے تھے اور سفر و معاملات میں ایک طرح کا سکون اختیار کیا جاتا تھا۔ اسلام نے اس مہینے کی اس حرمت کو برقرار رکھا، بلکہ اسے مزید باوقار اور معزز بنایا۔ قرآن مجید میں حرمت والے مہینوں کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں حرمت والے مہینوں کا ذکر فرمایا۔ آنوے اندوے الشائعورن اندے اللوین اسنیا ایشر شعرالف نوتے آبن اللوین نیا اربے حرام۔ ترجمہ: بے شک مہینوں کی گنتی اللہ کے نزدیک 12 مہینے ہے۔ اللہ کی کتاب میں ان میں سے 4 حرمت والے مہینے ہیں۔ سورۃ التوبہ 36۔ اس اتن مبارکہ سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سال کے 12 مہینے مقرر فرمائے اور ان میں سے 4 کو خصوصی حرمت عطا کا مفسریں کے مطابق یہ 4 مہینے ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم اور رجب ہیں۔ ذی-قعدہ انہی میں سے ایک ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس مہینے میں گناہ اور نافرمانی کی قباحت بڑھ جاتی ہے اور نیک اعمال کا اجر بھی زیادہ امید کی جاتی ہے۔ حدیث نبوی میں ذی-قعدہ کی فضیلت رسول اکرم نے حرمت والے مہینوں کی عظمت کو واضح فرمایا۔ صحیح احادیث میں آتا ہے کہ آپ نے فرمایا، زمانہ گھوم پھر کر اپنی اصل حالت پر آ گیا ہے۔ سال 12 مہینوں کا ہے، جن میں 4 حرمت والے ہیں، 3 مسلسل ہیں، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم، اور 1 رجب مضر جو جمادی الثانی اور شعبان کے درمیان ہے۔ صحیح بخاری، صحیح مسلم۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ ذی-قعدہ کا شمار ان مہینوں میں ہوتا ہے جن کی حرمت اللہ تعالیٰ نے خود مقرر کی ہے۔ الف سین لیے اس مہینے کا احترام ایمان کا تقاضا ہے۔ ذی-قعدہ کی ایک بڑی خصوصیت حج کے مہینوں میں شامل ہونا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، الحجوا شعار مولاؤمیت۔ ترجمہ: حج کے مہینے معلوم ہیں۔ سورۃ البقرۃ 1:9۔ مفسرین کے مطابق حج کے مہینے شوال، ذی-قعدہ اور ذوالحجہ ہیں۔ اس لحاظ سے ذی-قعدہ حج کی تیاری، احرام، سفر اور مناسک حج کے آغاز کا مہینہ بھی ہے۔ گوا یہ مہینہ بندے کو اللہ کے گھر کی طرف روانگی، عبادت کی آمادگی اور روحانی سفر کے لیے ذہنی و عملی تیاری کا درس دیتا۔ ہجرہ میں مسلمان کو یہ احساس ہونا چاہیے کہ وہ ایک مقدس عبادت کے موسم میں داخل ہو چکا ہے۔ جیسے دنیاوی سفروں سے پہلے انسان تیاری کرتا ہے، اسی طرح حج اور قرب الہی کے سفر کے لیے بھی دل و دماغ کو تیار کرنا چاہیے۔ حرمت والے مہینوں میں گناہ کی سنگینی۔ حرمت والے مہینوں کی ایک اہم بات یہ ہے کہ ان میں گناہوں کا وبال اور زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، فیلیات ازل لماواف ننوے نفاس وامہ۔ ترجمہ: پس ان مہینوں میں اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو۔ سورۃ التوبہ 36۔ اس آیت سے واضح ہوتا ہے کہ ان مہینوں میں ظلم، گناہ، لڑائی جھگڑا، فتنہ، جھوٹ، غیبت، فحاشی اور نافرمانی سے بچنا بہت ضروری ہے۔ اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو کا مفہوم یہ بھی ہے کہ انسان گناہ کر کے خود اپنے آخرت کے نقصان کا سبب نہ بنے۔ ذی-قعدہ میں گناہوں سے بچنا اس لیے زیادہ اہم ہے کہ یہ نیکیوں کے موسم کی طرح ہے۔ اس موسم میں نافرمانی دل کو سخت اور روح کو کمزور کرتی ہے۔ ذی-قعدہ میں عبادات کا خاص اہتمام۔ ذی-قعدہ اگرچہ خود کوئی فرض عبادت نہیں، لیکن اس کی حرمت ہمیں عبادات میں بڑھنے کی دعوت دیتی ہے۔ اس مہینے میں درج ذیل عبادات پر خاص توجہ دینی چاہیے۔ 1. کثرت توبہ و استغفار۔ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنا ہر وقت ضروری ہے، مگر حرمت والے مہینوں میں اس کی اہمیت اور بڑھ جاتی ہی۔ بندہ اپنے ماضی کے گناہوں پر نادم ہو، آنکھوں سے آنسو بہائے اور سچے دل سے توبہ کرے۔ توبہ صرف زبان سے نہیں بلکہ دل کی تبدیلی اور عملی اصلاح کے ساتھ ہونی چاہیے۔ 2. نمازوں کی پابندی۔ نماز دین کا ستون۔ ہجرہ میں فرض نمازوں کی پابندی کے ساتھ نوافل، تہجد، عشاء،
چاشت اور اوابین کا اہتمام بندے کو اللہ کے قریب کرتا ہے۔ جو شخص ان محترم مہینوں میں نماز سے مضبوط تعلق قائم کرتا ہے وہ سال بھر اپنی عبادت کو بہتر بنا سکتا ہے۔ 3 قرآن کریم کی تلاوت قرآن مجید وہ ہدایت ہے جو دلوں کو زندہ کرتی ہزدہ میں روزانہ قرآن کی تلاوت ترجمہ اور تفسیر کے مطالعے سے روحانی روشنی حاصل کی جا سکتی ہے۔ اس مہینے میں قرآن سے رشتہ مضبوط کرنا بہت بڑی سعادت ہے۔ 4 صدقہ و خیرات حرمت والے مہینوں میں اللہ کی راہ میں خرچ کرنا بھی بڑی نیکی ہے۔ غربوہے مسکینوں یتیموں اور محتاجوں کی مدد کرنا امت کے اندر محبت ہمدردی اور اخوت پیدا کرتا ہے۔ صدقہ دل کو پاک کرتا ہے اور مال میں برکت کا سبب بنتا ہے۔ 5 روزے رکھنا اگرچہ ذیقعدہ کے مخصوص روزوں کا کوئی مستقل حکم نہیں لیکن نفل روزے رکھنا خاص طور پر پیر اور جمعرات کے روزے بندے کے لیے باعث اجر ہیں۔ روزہ تقوی پیدا کرتا ہے اور نفس کی اصلاح کرتا ہے۔ ذیقعدہ اور امن و سلامتی کا پیغام ذیقعدہ کا ایک بہت خوبصورت پہلو یہ ہے کہ یہ امن سکون اور توقف کا مہینہ ہے۔ جاہلی عرب بھی اس مہینے میں جنگ روک دیتے تھے، اسلام نے اس مزاج کو خیر کی طرف موڑ دیا۔ اس سے یہ سبق ملتا ہے کہ مسلمان کو فتنہ و فساد سے دور رہنا چاہیے۔ ایک مومن زبان ہاتھ اور دل کے شر سے دوسروں کو محفوظ رکھتا ہے۔ ذیقعدہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ اسلام تلوار اور جنگ کا دین نہیں بلکہ امن عدل ضبط نفس اور ذمہ داری کا دین ہے۔ اگر لڑائی اور خونریزی تک حرمت والے مہینوں میں روک دی گئی تھی تو عام حالات میں بھی مسلمان کو اپنے اخلاق، گفتگو اور عمل میں احتیاط کرنی چاہیے۔ ذیقعدہ میں نیکی کی طرف پیش قدمی یہ مہینہ بندے کو دعوت دیتا ہے کہ وہ اپنی زندگی کا محاسبہ کرے۔ سال کے 11ویں مہینے میں پہنچ کر انسان کو یہ سوچنا چاہیے کہ سال کے شروع میں کیے گئے عہد کہاں تک پورے ہوئے، دل کی حالت کیا ہے، نماز، قرآن، صلہ رحمی، دیانت، امانت اور اخلاق میں کتنا اضافہ ہوا۔ ذیقعدہ دراصل اصلاح نفس کا مہینہ ہے۔ یہ مہینہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ وقت بہت تیزی سے گزر رہا ہے، لہٰذا نیکی کو آج ہی اختیار کرنا چاہیے۔ جو شخص وقت کی قدر کرتا ہے وہ آخرت میں کامیاب ہوتا ہے۔ حج کی تیاری کا مہینہ چونکہ ذیقعدہ حج کے مہینوں میں شامل ہے اس لیے اس مہینے میں حاجی صاحبان کے لیے خصوصی تیاری کا وقت ہوتا ہے، لیکن اس کا تعلق صرف حاجیوں تک محدود نہیں۔ ہر مسلمان اس مہینے سے یہ سبق لے سکتا ہے کہ وہ اپنی آخرت کے سفر کے لیے بھی تیاری کرے۔ جیسے حاجی اپنا لباس، زاد را ارکان حج اور نیت درست کرتا ہے، ویسے ہی ہر مسلمان کو اپنے اعمال، نیت، اخلاق اور عقیدہ درست کرنے کی کوشش کرن چھوٹیے چاہیے۔ حج ظاہری سفر ہے اور بندگی کا سفر باطنی ہزدہ ان دونوں سفر کی یاد دہانی کراتا ہے۔ صحابہ کرام کا حرمت والے مہینوں کا احترام۔ صحابہ کرام حرمت والے مہینوں کا بہت لحاظ رکھتے تھے، وہ ان مہینوں میں زیادہ عبادت، زیادہ احتیاط اور زیادہ تقوی اختیار کرتے تھے۔ ان کی زندگی ہمیں یہ درس دیتی ہے کہ دین صرف الفاظ کا نام نہیں بلکہ مہینوں، دنوں، اوقات اور مواقع کی قدر کرنے کا نام ہے۔ آج ہمیں بھی چاہیے کہ ہم ان مقدس اوقات کو عام دنوں کی طرح ضائع نہ کریں۔ اگر ہم حرمت والے مہینوں کی عظمت کو سمجھ لیں تو ہماری زندگی کا رخ بدل سکتا ہے۔ Create a 10 minutes video for YouTube about Rabi'a Thani میں اہم دینی واقعات کی معاشرے تفصیل، کی اصلاح Islamic بھی history ممکن ہے۔ اس story۔ مہینے میں ہمیں اپنے گھر، محلے، رشتہ داروں اور دوستوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا چاہیے۔ والدین کی خدمت، بچوں کی تربیت، ہمسایوں کے حقوق اور رشتوں کی پاسداری بہت اہم ہے۔ اسلام نے ہمیشہ اخلاقی اصلاح پر زور دیا ہے۔ ذیقعدہ ہمیں یہ موقع دیتا ہے کہ ہم اپنے دلوں سے کینہ، حسد، بغض اور نفرت نکالیں اور محبت، بردباری اور معافی کو اپنائیں۔ ذیقعدہ میں دعاؤں کی اہمیت۔ یہ دعا کا مہینہ بھی ہے۔ بندہ اپنے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، امت مسلمہ کے لیے اور پوری انسانیت کے لیے دعا کرے۔ خاص طور پر یہ دعائیں مانگے ایمان کی سلامتی، گناہوں سے حفاظت، نیک اعمال کی توفیق، والدین کی مغفرت، قرآن سے تعلق، حسن خاتمہ، حج و عمرہ کی قبولیت۔ دعا مومن کا ہتھیار ہے اور ذیقعدہ میں اس ہتھیار کو استعمال کرنا چاویزدہ سے حاصل ہونے والے اہم اسباق۔ ذیقعدہ ہمیں کئی بڑے سبق دیتا ہے۔ 1 اللہ کے مقرر کردہ اوقات محترم ہوتے ہیں۔ گناہ ہر وقت برے ہیں مگر حرمت والے مہینوں میں ان سے اور زیادہ بچنا چاہیے۔ 3 نیک اعمال کا دروازہ ہر وقت کھلا ہے۔ 4 حج اور عبادت کی تیاری ایک شعوری عمل ہے۔ 5 امن، صبر اور ضبط نفس اسلام کی بنیادی روح ہے۔ 6 وقت کی قدر کرنا کامیابی کی علامت ہے۔ نجہ ذیقعدہ اسلامی سال کا ایک نہایت محترم اور بابرکت مہینہ ہے۔ قرآن کریم نے اسے حرمت والے مہینوں میں شامل فرمایا اور نبی کریم نے اس
کی عظمت کو واضح کیا۔ یہ مہینہ ہمیں گناہوں سے بچنے، عبادت بڑھانے، دل کو پاک کرنے، حج کی تیاری کرنے اور امن و سکون کی فضا قائم رکھنے کا پیغام دیتا ہے۔ اگر مسلمان اس مہینے کی اصل روح کو سمجھ لے تو اس کی زندگی میں نیکی، تقوی، محبت اور اخلاص کی بہار آ سکتی۔ ہجدہ کا سب سے بڑا سبق یہ ہے کہ زندگی کے ہر مرحلے میں اللہ تعالیٰ کے احکام کا احترام کیا جائے۔ جو بندہ حرمت والے مہینوں کی قدر کرتا ہے وہ دراصل اللہ کی عظمت کو پہچانتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اس مہینے کو غفلت میں نہ گزاریں بلکہ اسے توبہ، عبادت، دعا، خیرات اور اصلاح نفس کے لیے غنیمت سمجھیں۔ یہی قرآن و حدیث کی روشنی میں ذی القعدہ کی حقیقی اہمیت ہے۔ اگر آپ چاہیں تو میں اسی موضوع پر یوٹیوب ویڈیو، اسکرپٹ، تقریر یا 2500 الفاظ کی مزید خوبصورت ادبی اردو تحریر بھی تیار کر دوں۔